آج آپ سنیں گے ایک ہار ٹولے کی مارکۃ الآراء کتاب دی پاور آف ناؤ کا دوسرا چیپٹر۔ چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اگلی اپلوڈنگز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ آئیے سنتے ہیں لمحہ موجود کی طاقت کا دوسرا چیپٹر، جس کا عنوان ہے شعور، دکھ سے نجات کا راستہ۔ اپنا لمحہ موجود دکھوں سے آلودہ نہ کریں۔ سوال: دکھ سے آزاد تو کوئی نہیں ہے۔ دکھ سے بچنے کی بجائے کیا ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دکھ کے ساتھ گزارا کیسے کیا جائے؟ غور سے دیکھیے، انسان کے آج کے جو بھی دکھ ہیں ان کا ایک بڑا حصہ ہے جو غیر ضروری ہے، جس سے انسان خام خواہی اذیت اٹھا رہا ہے۔ یہ سارا غم، دکھ خود تخلیق کرتا ہے اور اس کی وجہ ہے بے مہار انسانی دماغ، ان آبزروڈ ہیومن مائنڈ، ذہن کہ جو آپ کے مشاہدے کی حد سے باہر نکل گیا ہے۔ مجھے بتائیے کہ دکھ ہے کیا؟ نان ایکسیپٹنس، عدم قبولیت کی کوئی نہ کوئی شکل، جو ہے اس کے خلاف کسی نہ کسی قسم کی ریزسٹنس، کسی نہ کسی شکل میں مزاحمت۔ یہ ہے دکھ، اور دکھ کی بنیادی وجہ تھاٹس کی سطح پر مزاحمت ہے ججمنٹس، طے شدہ آراء، ہر سچویشن، ہر شخص کے حوالے سے دماغ میں ایک لیبل کا طے ہو جانا، جنہیں دماغ نے طے شدہ قرار دیا اور اب ان سے چمٹا ہوا ہے۔ جذبات کی سطح پر مزاحمت کیا ہے؟ کسی نہ کسی منفی جذبے کا دل میں ٹھکانہ کر لینا۔ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ سوچیں، تھاٹس دماغ کا عمل ہیں اور جذبات، ایموشنز، انہی سوچوں کا رد عمل ہے جو جسم دکھاتا ہے۔ مثلا کسی پہاڑی سیاحتی مقام پر چھٹی کے بارے میں بیٹھے آپ سوچ رہے ہیں تو جسم اس کا اظہار اس سنسنی کی صورت میں کرے گا جس سے ہم خوشی کا نام دیتے ہیں۔ کسی معاشی بحران، کاروبار میں ہونے والے گھاٹے کے بارے میں اگر آپ بیٹھے سوچ رہے ہیں تو جس میں جو سنسنی پیدا ہوتی ہے اسے مایوسی کے نام سے جانتے ہیں۔ تمام جذبات سوچوں کے ماتحت ہوتے ہیں۔ سوچ منفی ہوگی تو جذبہ بھی منفی احساس پیدا کرے گا۔ منفی سوچ کیا ہے؟ جو ہے اسے قبول نہ کرنا، ازنس کو قبول نہ کرنا، اس پل کے ہونے کو قبول نہ کرنا، بلکہ اس کے خلاف مزاحمت کرنا، جو ہے اس کے خلاف ریزسٹنس۔ یاد رکھیے، معاشی بحران مایوسی تخلیق نہیں کرتا، بلکہ اس کے حوالے سے انسانی سوچ، تھاٹس ہیں جو مایوسی تخلیق کرتے ہیں، کیونکہ دماغ نے اپنے ڈھانچے میں کچھ آراء کو طے شدہ قرار دے رکھا ہے، اور ان طے شدہ آراء، ججمنٹس کے مطابق اگر کچھ نہیں ہے تو دماغ مزاحمت کی شکل میں منفی سوچیں تخلیق کرتا ہے۔ اس کی مثال کو یوں لیں کہ کسی دوست سے آپ قرض لینے گئے۔ ذہن کی ججمنٹ یہ تھی کہ وہ قرض دے دے گا، لیکن اس نے انکار کر دیا، تو اب اس امر واقعہ کو دماغ ریزسٹ کرے گا اور اسے دوست کے خلاف دکھ، مایوسی اور غصے کی وجہ بنا دے گا۔ قرضہ دینے سے انکار میں مایوسی یا دکھ یا غصہ نہیں تھا، بلکہ اس مینٹل امیج میں تھا، کیونکہ یہی قرضہ آپ کسی اجنبی سے مانگتے اور وہ انکار کر دیتا تو غصہ، نفرت یا مایوسی کبھی پیدا نہ ہوتی۔ درد یا دکھ کی شدت کا انحصار اس مزاحمت پر ہے جو دماغ ازنس، جو ہے کے خلاف کرتا ہے۔ جتنی مزاحمت زیادہ، درد، دکھ یا غصے کی شدت بھی اتنی زیادہ۔ جانیے کہ دماغ مزاحمت کرتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے ایک ججمنٹ بنا رکھی ہے اور آپ نے خود کو دماغ مان رکھا ہے۔ آپ مائنڈ کے ساتھ ہی خود کو پہچانتے ہیں، خود کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ جب انسان کا ہونا صرف اس کے دماغ سے ہی جڑ جائے تو اس وقت ہی سارے انسانی المیے گھٹتے ہیں، کیونکہ دماغ کی بنیادی سرشت ہے موجودہ پل سے فرار،
दूसरी तरफ हयात का मौजज़ा बरपा होता है इस पल में, दिस नाउ में, मौजूदा पल में। दूसरे और सादा तरीन लफ्ज़ों में कहूँ तो जो भी शख्स माइंड से एक है, खुद को अपना दिमाग समझता है, जहन से आइडेंटिफाइड है, जो खुद को महज खुद का दिमाग तसव्वुर करता है, वो उतना ही ज़्यादा दुख और दर्द की शिद्दत को महसूस करता है। या इसे यूं कह लें कि आप जितना ज़्यादा मौजूदा पल को एहतराम देते हैं, उसे कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उतने ही ज़्यादा आप दर्द से, दुख से आज़ाद होते जाते हैं। अनाई दिमाग, ईगोइक माइंड से आज़ादी, दुख से रिहाई का दूसरा नाम है। आप कहेंगे कि क्यों दिमाग लम्हे मौजूद से फरार की कोशिश करता है? तो इसका जवाब यह है कि दिमाग, माइंड, वक्त, टाइम के बगैर ना तो फ़ाल रह सकता है, ना इंसानी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकता है। और जिस चीज़ को हम टाइम कहते हैं वो या तो माजी है या मुस्तकबिल, मौजूदा पल। ये लम्हा टाइम से मावरा है। मौजूदा पल बीइंग की अवेयरनेस है, और अवेयरनेस टाइम की मोहताज नहीं है। जब आप लम्हे मौजूद में मुकम्मल तौर पर प्रेजेंट होते हैं तो उस वक्त टाइम ख़त्म हो जाता है। और चूँकि दिमाग की सांसें वक्त की ऑक्सीजन से ही चलती हैं, इसलिए टाइम की गिरफ्त से आज़ाद लम्हे मौजूद को दिमाग अपने लिए ख़तरा समझता है। हकीकत ये है कि दिमाग और टाइम एक दूसरे के बगैर हैं ही नहीं, अपना वजूद ही नहीं रखते। एक लम्हे के लिए सोचिए कि ये ज़मीन इंसानों के बगैर है, यहाँ सिर्फ पौधे और जानवर हैं। उस वक्त ज़मीन पर माजी और मुस्तकबिल का क्या तसव्वुर होगा? क्या इस सूरत में भी हम टाइम को किसी बामानी अंदाज में मीनिंगफुल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? इस वक्त क्या टाइम है या आज क्या तारीख है? क्या ये सवाल उस सूरत में बामानी होगा? शाह बलूत का दरख्त या शाहीन, ऐसे किसी भी सवाल पर फ़कत वर्तह हैरत में पड़ सकते हैं। उनके पास कहने को इसके सिवा क्या होगा? क्या वक्त, क्या तारीख? सिर्फ लम्हे मौजूद है, टाइम, रियल टाइम। सिवाय लम्हे मौजूद के और क्या हो सकता है? बजा के हमारी अमली ज़िंदगी गुजारने के लिए क्लॉक, टाइम और दिमाग दोनों की ज़रूरत है, मगर फिर वो मकाम आता है कि जहाँ दिमाग और टाइम आप पर गलबा पा लेते हैं, और यही वो मकाम है जहाँ दर्द, दुख, नाकारगी जिंदगी के घर को अपना मकान बना लेती है। दिमाग क्या करता है? वो ये करता है कि हम पर अपनी हुकूमत और कंट्रोल को यकीनी बनाने के लिए मौजूदा लम्हात को माजी और मुस्तकबिल की चादर तले ढांपने की कोशिश करता रहता है। समझिए कि मौजूदा लम्हा क्या है? इम्कान का लम्हा, कि जिसमें कुव्वत हयात है, जो वाहिद जिंदा लम्हा है, इतना जिंदा कि आपका माजी हो या मुस्तकबिल, वो भी सिर्फ इसी एक लम्हे में जिंदा रह सकते हैं। लम्हे मौजूद में आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा हस्ती के तख्लीकी इम्कानात पोशीदा हैं। वो तख्लीकी इम्कानात कि जो लम्हे मौजूद का अटूट अंग हैं, लाजमी हिस्सा हैं। इस तख्लीकी इम्कान को टाइम की चादर छुपा लेती है, और फिर यूं होता है कि दिमाग आपकी हकीकी फितरत पर शराब की, डिल्यूजन की धुंध की दबीज तह चढ़ा देता है। टाइम का मुसलसल हो रहा इजाफा वो बोझ है जो इंसानी दिमाग में ज़ख़ीरा होता रहता है। हर इंसान ये अलमनाक बोझ लिए चल रहा है, और सिर्फ यही बोझ नहीं बल्कि इसमें हर पल इजाफा भी हो रहा है। हर वो पल इजाफा है जो कभी मौजूदा पल था, मगर आपने जिसका इनकार कर दिया। आप जैसे भागते रहे या नज़रअंदाज करते रहे, या उस लम्हे को मुस्तकबिल के किसी लम्हे तक पहुंचने का वास्ता समझते रहे। वो मुस्तकबिल कि जो महज दिमाग में अपना वजूद रखता है, जबकि हकीकत में कहीं भी नहीं है। इनफरादी और इज्तमाई इंसानी दिमाग में टाइम का यही ज़ख़ीरा है जो माजी के दुखों को एहसास ज़ात
सेंस ऑफ सेल्फ में ढाल देता है। टाइम या दुख का ये ज़ख़ीरा हमारे जहन में एक और बदन तख्लीक करता है, हमारी नफ्सियात में एक और बॉडी तश्कील पाती है, जिसे हम कहते हैं दुख बदन या पेन बॉडी। दुख बदन एक ख्याली जिस्म है जो बस दिमाग में ही अपना वजूद रखता है। इसका वजूद हरगिज़ भी हकीकी रियल नहीं है। हमारा मादी जिस्म खुलियों से मिलकर बना है, सेल्स से मिलकर बना है। आम जबान में कहें तो मादे से बना है, मैटर से। वो मादा जो खाने की शक्ल में हमने खाया या पानी की शक्ल में पिया। अब सवाल ये है कि ख्याली दुख बदन किस चीज़ से मिलकर बना है? वो तजर्बात जो माजी में हुए, उनकी यादें दुख बदन के खुलिए हैं। इसका कुछ हिस्सा इनफरादी सतह पर इंसान के तजर्बात की याददाश्ती बाकियात पर मबनी है, तो बाकी हिस्सा इंसानों के इज्तमाई तजर्बात की यादों की शक्ल में हमारे दिमाग का, हमारे लाशऊर का हिस्सा बन जाता है, जो हमें विरसे में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहता है। इंसान के इनफरादी और इज्तमाई माजी की ये यादें दुख बदन के तश्कीली अज्जा हैं, उसको बनाने वाले खुलिए। आप जब दिमाग को अपना आप समझते हैं तो इस दुख बदन को भी कबूल कर लेते हैं। खुद को दिमाग समझ लेने का नुकसान ये होता है कि आप मादी बदन के दर्द की तरह इस दुख बदन के दर्द को भी उतना ही हकीकी समझते हैं। ये दुख बदन आपके दिमाग का असासा है, हयात का असासा हरगिज़ नहीं। ये दुख बदन है जो मौजूदा पल में, मौजूदा जिंदगी के कृश में आपकी नज़रों से छुपा देता है। लम्हा मौजूद इम्कान का लम्हा है, अ मूवमेंट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, और दुख बदन आपको इन बेकिनार इम्कानात से महरूम कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि खुद के लिए और दूसरों के लिए मज़ीद दुख तख्लीक ना करें, अगर आप अपने माजी से जुड़े दुखों के ज़ख़ीरे में और इजाफा नहीं चाहते, तो मज़ीद टाइम तख्लीक करना बंद कर दें। माजी और मुस्तकबिल तख्लीक करदा टाइम है, हकीकी टाइम, रियल टाइम सिर्फ और सिर्फ ये पल है, लम्हे मौजूद है। माजी का वो कम से कम ज़ख़ीरा स्टोर करें जो आपकी दुनियावी मटीरियल ज़िंदगी के अमली पहलुओं से निमटने के लिए ज़रूरी हो। टाइम को तख्लीक करने से ख़ुद को कैसे रोका जा सकता है? पहले तो इस बात को समझें कि आपकी वाहिद दौलत है सिर्फ और सिर्फ ये पल, लम्हा मौजूद, जो वाहिद ज़िंदा लम्हा है। इसलिए अपनी ज़िंदगी का महवर इसी लम्हे मौजूद को बनाएं जो आपकी वाहिद मता है। लेकिन हकीकत यह है कि हम अमूमन टाइम यानी माजी या मुस्तकबिल में फंसे रहते हैं, अपने लम्हे मौजूद को हमेशा मुलतवी करते रहते हैं किसी अगले लम्हे के लिए, जिसके बारे में दिमाग सोचता है कि वो लम्हा इस लम्हे से बेहतर होगा। आपका क़याम, आपका स्टे लम्हे मौजूद में रहे और थोड़ी देर के लिए माजी और मुस्तकबिल में भटकें। माजी और मुस्तकबिल के ये मुख्तसर दौरे हमारी अमली दुनियावी ज़िंदगी के हालात से निमटने के लिए ज़रूरी हैं। लम्हे मौजूद को हमेशा यस कहना सीखें। सोचें, इससे ज़्यादा फजूल काम, हिमाकत और पागलपन क्या होगा कि आपको सिर्फ एक ही लम्हा मुयस्सर है और आप उसी लम्हे से लड़ रहे हैं, उसी के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं, उसे किसी ख्याली मुस्तकबिल के लिए या माजी के किसी मुर्दा पल पर कुर्बान कर रहे हैं। इस पूरी कायनात में आपकी हस्ती को सिर्फ एक ही नेमत दस्तयाब है, आपकी एक ही वाहिद तरीन हकीकत है, लम्हा मौजूद। इस लम्हा मौजूद की मुखालफत और मज़ाहमत बिल्कुल ऐसे है जैसे खुद ज़िंदगी की मुखालफत और मज़ाहमत। इससे ज़्यादा पागलपन और क्या होगा? ज़िंदगी सिर्फ लम्हा मौजूद है, थी और रहेगी। जो है उसको मानो, तस्लीम करो, उसके सामने हथियार डालो, मुकम्मल सरेंडर करो, हर मज़ाहमत को तर्क करो और ज़िंदगी को
قبول کرو، اسے گلے سے لگاؤ، پھر دیکھیے کیا معجزہ رونما ہوتا ہے، کیسے زندگی اچانک سے آپ کی ہم نوا بنتی ہے، آپ کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے۔ جب آپ زندگی کی واحد علامت یعنی لمحہ موجود کی مزاحمت کرتے ہیں تو پھر زندگی بھی آپ کی مخالفت کرتی ہے۔ سوال: بعض اوقات لمحہ موجود ناقابل قبول، ناخوشگوار یا ناقابل برداشت ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ اس بات کو سمجھیں کہ جو ہے وہ ہے، آپ لمحہ موجود میں اسے بدل سکتے ہیں تو بدل دیں، نہیں بدل سکتے تو اسے قبول کر لیں۔ غور سے مشاہدہ کریں کہ جو چیز آپ کو ناقابل برداشت لگ رہی ہے، دماغ اسے کیا نام دے رہا ہے، اس پر کیا لیبل لگا رہا ہے، اور لیبل لگانے کا یہ پورا عمل ہو کیسے رہا ہے۔ متواتر اور مسلسل دماغ میں چھپی ججمنٹس، طے شدہ آراء کو سننا، ہمیشہ ججمنٹل رہنا درد اور افسردگی تخلیق کرتا ہے۔ جب آپ دماغ کو دیکھنا، اس کا مشاہدہ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں موجود مزاحمت کے جو پیٹرن ہیں، جو نقش ہیں، وہ آپ کی راہ سے آپ ہی آپ ہٹ جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کو لمحہ موجود میں حضوری کا موقع ملتا ہے۔ حضوری یا لمحہ موجود میں حاضر باشی وہ واحد حالت ہے جو آپ کی اندر کی دنیا کو باہری حالات سے آزاد کر دیتی ہے۔ یہ وہ حالت ہے جسے کامل اندرونی سکون کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ زندگی کا معجزہ کیسے رونما ہوتا ہے۔ اس حضوری کی کیفیت میں اگر ضرورت ہو یا ممکن ہو تو پھر کوئی عملی قدم اٹھائیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جو بھی صورتحال ہے اسے قبول کریں، اسے تسلیم کریں، پھر تبدیلی کی ضرورت ہو اور ممکن ہو تو عملی قدم اٹھائیں اور صورتحال بدل دیں۔ لمحہ موجود میں زندگی کے دامن میں جو بھی کچھ ہے اسے یوں شدت کے ساتھ قبول کریں کہ جیسے خود آپ نے اسے چنا ہو۔ ہمیشہ لمحہ موجود کے ساتھ ہم آہنگ رہتے ہوئے عملی قدم اٹھائیں۔ قطعاً بھی اس پل کی مخالفت نہ کریں، اسے اپنا دشمن نہ جانیں۔ لمحہ موجود کو اپنا دشمن بنانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے زندگی کو آپ نے اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ لمحہ موجود کو اپنا دوست بنائیں، اپنا رفیق بنائیں، اپنا ساتھی اور حلیف بنائیں۔ کبھی اسے حریف سمجھنے کی غلطی نہ کریں۔ اگر یہ آپ کی عادت بن گئی تو زندگی میں معجزے رونما ہوں گے۔ دکھ بدن کی تحلیل: ماضی کے دکھ۔ جب تک آپ لمحہ موجود کی طاقت کو حاصل نہیں کرتے، اس وقت تک ہر جذباتی دکھ جس کا آپ سامنا کرتے ہیں وہ آپ میں اپنی باقیات کی شکل میں جمع ہوتا رہے گا۔ ہر دکھ، ہر درد جمع شدہ دکھوں کے ذخیرے میں ایک تہ کا اضافہ کرتا رہے گا۔ جس دکھ کا آج آپ کو سامنا ہے وہ بھی ماضی کے ذخیرے سے جڑا ہے، وہ ذخیرہ جو آپ میں ہمیشہ سے موجود ہے، جس نے آپ کے دل و دماغ کو اپنا مسکن بنا رکھا ہے۔ یقیناً اس ذخیرے میں وہ درد بھی شامل ہیں جن کا سامنا آپ کو اپنے بچپن میں کرنا پڑا تھا۔ وہ دکھ، وہ تکلیفیں بھی شامل ہیں جو اس معاشرے کے لاشعور میں چھپی ہوئی تھیں، جس معاشرے میں آپ نے جنم لیا ہے۔ یہ ذخیرہ شدہ دکھ منفی توانائی کا فیلڈ ہے جو آپ کے بدن و دماغ پر قابض رہتا ہے۔ اگر آپ کسی غیر جانبدار مقام سے اس کو دیکھ پاتے تو سچ آپ کے سامنے ہوتا۔ لاشعور میں موجود درد کا یہ ذخیرہ جذباتی دکھ بدن، پین باڈی کہلاتا ہے۔ اس دکھ بدن کی دو حالتیں ہوتی ہیں، خوابیدہ اور فعال، ڈورمنٹ اور ایکٹیو۔ ہو سکتا ہے کہ 90% وقت یہ دکھ بدن آپ میں خوابیدہ حالت میں ہو، لیکن انتہائی افسردہ اور غم زدہ لوگوں میں یہ دکھ بدن ہر وقت 100% فعال حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ اپنی پوری زندگی اسی دکھ بدن کے ساتھ جیتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس دکھ بدن کو مضبوط بھی کرتے رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں میں کبھی کبھی یہ دکھ بدن بیدار ہوتا ہے، خصوصاً اس وقت جب وہ کوئی قریبی تعلق بناتے ہیں۔
ماضی کے کسی دکھ یا غم کو یاد کرتے ہیں، کسی جسمانی یا روحانی کرب کا انہیں سامنا ہوتا ہے یا کوئی مادی نقصان انہیں ہوتا ہے۔ دکھ بدن کو کوئی بھی چیز ٹریگر کر سکتی ہے، جیسے کوئی خاص پیٹرن جو دکھ سے جڑا ہو۔ دکھ بدن جب فعال ہوتا ہے تو اپنے کسی قریبی شخص کا کوئی معمولی سا جملہ، عام سا مذاق بھی انتہائی کرب اور دکھ کی وجہ بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ اصل میں وہ جملہ یا مذاق نہیں ہوتا، بلکہ دکھ بدن کی شکل میں ماضی کے نفسیاتی دکھوں کا ذخیرہ ہوتا ہے، جو فعال ہو کر دکھ، درد، الم کو تخلیق کرتا ہے۔ ان دکھوں کا تعلق لمحے موجود سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اصل میں آپ کی نفسیات کا حصہ ہوتے ہیں۔ کچھ دکھ بدن ناپسندیدہ تو ہوتے ہیں مگر نقصان دہ نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر بچوں کا دکھ بدن جو جیسے ہی فعال ہوتا ہے وہ رونا، دھونا، چیخنا، چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دکھ بدن منحوس اور تباہ کن عفریت جیسے ہوتے ہیں، کچھ جسمانی طور پر متشدد تو کچھ جذباتی سطح پر متشدد ہوتے ہیں۔ کچھ دکھ بدن جارحانہ مزاج کے حامل ہوتے ہیں جو ارد گرد موجود قریبی لوگوں پر اٹیک کرتے رہتے ہیں۔ محفل کو بدمزہ کر دینے والے لوگ اسی دکھ بدن کے حامل ہوتے ہیں، جبکہ کچھ دکھ بدن خود اسی انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں جس میں ان کا قیام ہوتا ہے۔ جن لوگوں میں یہ دکھ بدن ہوتا ہے وہ زندگی کو مایوسی کی اینک سے دیکھنے والے لوگ ہیں۔ انہیں ہر چیز میں خرابی نظر آتی ہے۔ زندگی کے حوالے سے ان لوگوں کے جذبات اور افکار منفی اور تباہ کن ہوتے ہیں۔ اکثر بیماریوں اور حادثوں کا شکار رہنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ دکھ بدن تو اتنے شدید ہوتے ہیں کہ وہ اپنے میزبان کو خودکشی تک لے جاتے ہیں۔ شاید آپ کو بھی کبھی ایسے کسی شخص سے ملنے کا اتفاق ہوا ہو جس کے بارے میں آپ سوچتے ہوں کہ آپ اسے جانتے ہیں، اچھی طرح پہچانتے ہیں، اور پھر آپ کے سامنے ہی کوئی ایسی بات ہو گئی کہ اس شخص کا دکھ بدن، پین باڈی بیدار ہو گیا، تو وہی مہذب شخص اچانک کسی اور سیارے کی مخلوق لگنا شروع ہو جاتا ہے، تباہ کن مخلوق کہ جس کا یہ روپ آپ شاید پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں۔ اس وقت آپ کو ایک شدید قسم کا جھٹکا لگتا ہے، دھچکا پہنچتا ہے۔ تاہم یہاں میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہر شخص میں ہی دکھ بدن موجود ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ نے اسے سمجھنا ہو تو دوسروں میں اس کو ڈھونڈنے کی بجائے خود میں اس کو ڈھونڈنا شروع کریں۔ جس وقت آپ کے اندر غم کی، افسردگی کی، مایوسی کی کوئی لہر ابھرے، کوئی تکلیف دہ احساس جاگے، چاہے کسی بھی شکل میں، تو الرٹ ہو جائیے، ہوشیار ہو جائیے، آپ کا دکھ بدن بیدار ہو رہا ہے۔ دکھ بدن کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے، جیسے جھنجھلاہٹ، عجلت، افسردگی، تکلیف دینے کی خواہش، غصہ، طیش، گھبراہٹ، رشتوں اور گھریلو زندگی میں ڈرامہ یا اسی طرح کے دیگر منفی جذبے۔ اسے اسی لمحے میں پکڑیے کہ جب یہ خوابیدہ حالت سے بیداری کی طرف آ رہا ہو۔ دکھ بدن ہر صورت خود کو باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہر وجود اپنی بقا کے لیے کوشش کرتا ہے، اور دکھ بدن کی بقا اسی میں ہے کہ آپ کو قائل کر لے کہ آپ لاشعوری طور پر خود کو اس کے ساتھ شناخت کریں، اس کو اپنا آپ سمجھیں، کیونکہ جب آپ قائل ہو جاتے ہیں تو دکھ حاوی ہو جاتا ہے، آپ کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اور یہ خود آپ بن جاتا ہے اور آپ ہی کے ذریعے سے خود کو زندہ رکھتا ہے۔ اسے زندہ رہنے کے لیے آپ کی غذا درکار ہے۔ یہ کسی بھی ایسے تجربے سے طاقت لے گا جس کا انرجی فیلڈ اس کے اپنے انرجی فیلڈ سے ہم آہنگ ہوگا۔ کوئی بھی چیز کے جو مزید دکھ پیدا کرے، چاہے یہ کسی بھی شکل میں ہو، غصے کی شکل میں، اپنی تباہی کی صورت میں، نفرت، غم، ایموشنل ڈرامہ، تشدد، حتیٰ کہ بیماری کی شکل میں۔ اس لیے دکھ بدن جب آپ پر قابض ہو جاتا ہے تو یہ ایسی صورتحال پیدا کر دیتا ہے جس کا انرجی فیلڈ اس کے اپنے انرجی فیلڈ سے میل کھاتا ہو، تاکہ اسے مزید توانائی، طاقت ملتی رہے۔ درد صرف درد پر ہی پل سکتا ہے، درد خوشی پر تو پلنے سے رہا۔
दुख बदन के लिए खुशी हजम करना बहुत मुश्किल काम है। दुख बदन जब आप पर मुकम्मल तौर पर गलबा पा लेता है तो उस वक्त आपको मज़ीद दुख दरकार होता है। उस वक्त आप या तो शिकार बन जाते हैं या शिकारी, या दर्द देने वाले या दर्द सहने वाले, या फिर दोनों ही। हकीकत ये है कि इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये और बात कि शऊरी सतह पर आप इस हकीकत से आगाह नहीं हैं, इसलिए आप चिल्लाएंगे कि नहीं, हम तो दर्द की ख्वाहिश नहीं रखते, भला दुख कौन चाहता है। मगर ज़रा मोहतात और ज़रा करीब से मुशाहिदा करें तो जान लेंगे कि आपके ख्याल, सोचें और रवैये डिज़ाइन ही इसी तरह हो चुके हैं कि वो दर्द को दवाम दे सकें, खुद को भी दूसरों को भी। ये आपके दिमाग का पैटर्न है, और जो ही आप इस पैटर्न से आगाह हो जाते हैं तो उसी वक्त ये पैटर्न तहलील हो जाता है, क्योंकि दर्द की ख्वाहिश नामाकूलियत है, हमाकत है, और कोई भी शख्स शऊरी तौर पर अहमक या नामाकूल जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। दुख बदन असल में अना का स्याह साया है। ये शऊर के नूर से खौफजदा रहता है। इसे हमदम यही डर सताता रहता है कि इसे खोज न लिया जाए। इसकी बका का इन्हिसार बस इस एक बात पर है कि आप लाशऊरी तौर पर खुद को इसके साथ आइडेंटिफाई करते रहें, इसके साथ शनाख्त करें, खुद को खुद का दुख बदन समझें। अगर आप इसका सामना नहीं करते, अगर दर्द को कॉन्शियस शऊर के नूर में नहीं ले आते, तो आप बार बार इस दर्द को सहने पर मजबूर रहेंगे। हो सकता है कि दुख बदन आपको कोई खौफनाक इफरीत जैसा लग रहा हो, जिसे आप एक नज़र देखना भी न चाहते हों, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ एक ख्याली इफरीत है जो लम्हे मौजूद में आपकी मौजूदगी यानी हजूरी की ताकत के सामने खड़ा नहीं हो सकता। अक्सर रूहानी तालीमात के मुताबिक हर दुख हतमी नतीजे में बस फरेब नज़र है, और ये बात 100% हकीकत है। सवाल ये है कि क्या ये बात आपके लिए दुरुस्त है या नहीं। महज यकीन इस हकीकत को हकीकत नहीं बना सकता। क्या आप ये पसंद करोगे कि बाकी की सारी ज़िंदगी दुख का सामना करते रहो और उसके साथ ये अलाप भी जारी रखो कि दुख तो बस फरेब नज़र है? क्या इस तरह आप दुख से आज़ाद हो जाएंगे? जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस हकीकत को हम कैसे महसूस कर सकते हैं, और इसका तरीका ये है कि इसे आप खुद अपने तजर्बे की रोशनी में बतौर हकीकत देखें। पहले समझें दुख बदन का तरीका वारदात क्या है। बस ये कि आप अपने आप को बराह रास्त न देख सके। जिस लम्हे में आप इसे महसूस कर लेते हैं, अपने अंदर इसके एनर्जी फील्ड का अंदाज़ा कर लेते हैं और अपनी तवज्जो को इस पर मरकूज़ कर लेते हैं, उसी वक्त इसके साथ आपकी जुड़ी शनाख्त, आइडेंटिफिकेशन ख़त्म हो जाती है। आइडेंटिफिकेशन का ख़ात्मा होते ही शऊर की, कॉन्शियसनेस की बुलंद तर सतह फ़ाल हो जाती है। इसको मैं कहता हूँ प्रेजेंस, हजूरी, हर वक्त हाजिर होना, हाजिर बाशी की हालत। अब आप दुख बदन के निगरान बन गए हैं, चौकीदार और मुशाहिदाकार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अब आपको मज़ीद इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये अब आप बनकर आपके सामने नहीं आएगा, और अब ये खुद को आपसे भर नहीं सकेगा। आपने अपनी अथाह गहराइयों में मौजूद अपने इस्तेहकाम को, अपनी स्ट्रेंथ्स को दरियाफ्त कर लिया है। आप लम्हे मौजूद तक रसाई हासिल कर चुके हैं। सवाल, दुख बदन का उस वक्त क्या होता है जब हम शऊर की सतह पर जीते हैं और उससे अपनी शनाख्त को बिल्कुल कथा कर लेते हैं। देखें, दुख बदन तख्लीक होता है गैर शऊरी जिंदगी, अनकॉन्शियस लाइफ जीने से, जबकि शऊर, कॉन्शियसनेस इसे खुद में ढाल लेता है। मतलब कि जैसे ही आप शऊरी सतह पर लम्हे मौजूद में जीना शुरू करते हैं तो पेन बॉडी जो लाशऊर की डोमेन में थी वो शऊर की डोमेन में आ जाती है। शऊर की डोमेन में आकर ये खुद शऊर बन जाती है। सेंट पाल ने इस असूल को बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में बयान किया है। सेंट पाल कहते हैं, हर चीज़ जो नज़र आती है
وہ اس وقت نظر آتی ہے جب وہ روشنی کے سامنے آ جاتی ہے، اور جو بھی چیز روشنی کے سامنے آتی ہے وہ خود بھی روشنی بن جاتی ہے۔ جس طرح آپ اندھیرے سے نہیں لڑ سکتے، ٹھیک اسی طرح آپ دکھ بدن سے بھی نہیں لڑ سکتے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس صورت میں آپ اندرونی طور پر کنفلکٹ کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ کے اندر ایک خلفشار پیدا ہوگا جو مزید درد، مزید پین کو تخلیق کرنے کا سبب بنے گا۔ پین باڈی ایک ایسا بھوت ہے جس کی طاقت صرف اس کے نادیدہ ہونے میں ہے۔ جسم کو لگنے والی چوٹیں قابل مشاہدہ ہیں، اس لیے قابل علاج بھی ہیں، مگر پین باڈی کی چوٹیں ناقابل مشاہدہ ہیں، اس لیے ناقابل علاج بھی ہیں۔ اس کا علاج بس ایک ہے کہ اس نادیدہ بھوت کو دیدہ بنا دیا جائے، اس نہ نظر آنے والی چیز کو نظر آنے والی چیز میں ڈھال دیا جائے۔ پین باڈی کو صرف دیکھ لینا کافی ہے۔ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے بطور لمحہ موجود کے قبول کر رہے ہیں، بطور اس وقت درپیش صورتحال کے۔ دکھ بدن کے کام کرنے کا طریقہ پہلے سمجھیں۔ وہ بہت سادہ ہے کیونکہ یہ فزیکل نہیں ہے، اس لیے کوئی ایسا میکینزم بھی نہیں ہے جو اس دکھ بدن کی توانائی کی ضرورتیں پوری کر سکے۔ دکھ بدن ہمیشہ ادھار کی توانائی پر جیتا ہے، اس توانائی پر جو حیات کی اجتماعی توانائی کے کل انرجی فیلڈ سے الگ ہو جاتی ہے اور عارضی طور پر مائنڈ آئیڈینٹیفیکیشن کے غیر فطری عمل کے ذریعے خود مختار ہو جاتی ہے۔ یہ خود کو خود ہی فعال کر لیتی ہے اور حیات مخالف اینٹی لائف طاقت بن جاتی ہے، جیسے کوئی ایسا جانور جو اپنی ہی دم کو کھانے پر آ جائے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری تہذیب جو ہم نے ہی تخلیق کی، کیسے یہ اینٹی لائف حیات کش ہوتی جا رہی ہے، مگر خود یہ حیات کش انرجی بھی اصل میں لائف انرجی ہی ہے۔ یعنی پین باڈی جس انرجی کے دم پر زندہ ہے وہ کہیں اور سے نہیں آ رہی، بلکہ ہماری ہی قوت حیات سے ادھار لی گئی ہے۔ جب آپ شعور کی سطح پر جینا شروع کرتے ہیں اور خود کو دماغ سے ڈس آئیڈینٹیفائی علیحدہ کر لیتے ہیں اور اپنے دماغ کے نگران، واچر، مشاہدہ کار بن جاتے ہیں، تو اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک دکھ بدن زندہ اور فعال رہتا ہے۔ یعنی یہ درندہ مجروح تو ہے مگر ابھی مرا نہیں ہے۔ یہ چالیں چلتا رہتا ہے تاکہ ایک بار پھر آپ خود کو دماغ سے نتھی کر لیں، خود کو اپنا دماغ سمجھنا شروع کر دیں۔ اگرچہ اب دکھ بدن اسے مزید طاقت نہیں دے پاتا، مگر ایک مخصوص مومنٹم بہرحال ہوتا ہے جو کچھ دیر تک ایکٹیو رہتا ہے۔ جیسے پہاڑی سے نیچے آتی ہوئی سائیکل کے پیڈل مارنا بھی اگر آپ چھوڑ دیں تو کچھ دیر تک سائیکل چلتی رہتی ہے، یا گھومتا ہوا پہیا کہ اسے روک لیں تو پھر بھی کچھ دیر تک وہ گھومتا رہتا ہے۔ شعوری زندگی کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔ اس کی ابتدائی سٹیج میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ جسمانی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جسم دکھتا محسوس ہو، جسم کے مختلف حصوں میں درد ہو، مگر یہ جسمانی درد زیادہ دیر تک نہیں رہتا۔ آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ حالت شعور میں، کانشسنس کی حالت میں رہنا ہے، یعنی اس پل میں، لمحہ موجود میں موجود رہنا ہے، اپنی باطنی دنیا کی حفاظت کے لیے ہمدم ہوشیار اور چوکس۔ آپ لمحہ موجود میں اس حد تک حاضر باش رہیں کہ دکھ بدن کو براہ راست دیکھ سکیں اور اس کی انرجی کو براہ راست محسوس کر سکیں، کیونکہ یہ اپنی بقا کی کوشش ضرور کرے گا۔ کوئی غصہ، کوئی مایوسی، زندگی سے کوئی اکتاہٹ، کوئی بھی منفی سوچ یا منفی جذبہ پیدا ہو، آپ اس کو دیکھنے والے بن جائیں، جیسے کوئی دوسرا شخص دیکھ رہا ہو۔ خود کو اس سے الگ کر کے دیکھیں گے تو اس کے بعد پین باڈی کو آپ کے دماغ پر قائم قبضے سے دستبردار ہونے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ جس وقت آپ کی سوچیں دکھ بدن کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہیں، اسی وقت آپ اس سے نتھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی شناخت جوڑتے ہیں، اور جتنی بھی سوچیں اس عالم میں پیدا ہوتی ہیں وہ اسی دکھ بدن کو قوی بناتی ہیں، طاقت دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ غصے میں ہیں تو کسی دوست کا ایسا فکرہ بھی آپ کو مشتعل کر دے گا جو عام حالات میں معمولی سا ایک فکرہ تھا،
پین باڈی کی گہری اور بنیادی چال بس یہی ہے کہ یہ تھاٹس کو اپنے ساتھ ایک کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے دکھ بدن کا غالب عنصر غصہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر وقت غصیلی سوچیں سوچنے والا بندہ ہے۔ ایسا شخص ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ فلاں نے اس کے ساتھ کیا کیا یا کسی کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ یہ دونوں ہی حالتیں غصیلے شخص کی ہیں۔ پہلی حالت میں وہ دوسروں پر غصہ نکالے گا اور دوسری صورت میں وہ خود پر غصہ نکالے گا۔ شدید غصے کی حالت میں انسان کا اپنے شعور کے ساتھ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہ وہ وقت ہے کہ دکھ بدن خود وہ شخص بن جاتا ہے۔ اب یہ دکھ بدن کوئی دماغی سراب نہیں رہتا بلکہ خود اس شخص کی شخصیت بن جاتا ہے۔ غصے کے حوالے سے ایک بات یہاں میں بتاتا چلوں کہ جہاں بھی کہیں غصہ ہوگا وہاں درد، پین، غم اس کے پیچھے ضرور ہوگا۔ جب بھی کبھی آپ مایوس ہوں، انتہائی مایوس، ذہن منفی سوچوں سے ابل رہا ہو، آپ کے دماغ میں ایسے خیالات آ رہے ہوں کہ زندگی دکھ کے سوا کیا ہے، زندگی تو غم ہی غم ہے، تو اس وقت آپ بہت غیر محفوظ، ولنریبل ہوتے ہیں، اور ایسے وقت میں دکھ بدن حملہ کرتا ہے تو آپ کے پاس دفاع کے لیے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ خود کو پین باڈی کے ساتھ ایک کر چکے ہوتے ہیں۔ جب آپ اور آپ کا پین باڈی ایک ہو گئے تو آپ حملے کا دفاع کر ہی کیسے سکتے ہیں؟ اس وقت آپ مکمل طور پر لاشعور ہو جاتے ہیں۔ یہاں لاشعور کی بھی میں وضاحت کرتا جاؤں کہ لاشعور جن معنوں میں استعمال کر رہا ہوں اس سے مراد ہے کسی دماغی یا جذباتی پیٹرن کے ساتھ اپنی شناخت کو نتھی کر لینا۔ اس عالم میں وہ سیلف، وہ خودی جو دماغی افعال کی نگران ہوتی ہے، وہ غائب ہو جاتی ہے، شعور کی سطح صفر ہو جاتی ہے۔ اصولی طور پر اس وقت آپ بے ہوش ہیں، انکانشیس ہیں، کیونکہ اب آپ کا شعور نہیں، لاشعور آپ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ معاملات پر اور آپ کے ایکشنز پر آپ کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ دیکھتے نہیں کہ جب آپ غصے میں آتے ہیں تو کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں جن کو کرنے کے بارے میں آپ نارمل حالات میں، عام زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب آپ شعور کی سطح پر جینا شروع کرتے ہیں، مسلسل شعوری توجہ دیتے ہیں اپنے ہر ایکشن کو، ہر تھاٹ کو، ہر جذبے کو، اپنے رسپانسز کو، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ دکھ بدن اور فکری عمل یعنی سوچوں یا تھاٹس کے درمیان موجود لنک ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ جو ایک دوسرے کو تقویت دے رہے تھے، ایک دوسرے کو انرجی دے رہے تھے، اب وہ ایک دوسرے کو طاقت نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر کسی وقت آپ غصے میں ہوں، بہت ہی غصے میں، اور اچانک ہی یہ سوچ کر دیکھیں کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میں کیوں گالیاں دے رہا ہوں، یا کسی کو کیوں پیٹ رہا ہوں، یا کیوں چیزیں توڑ رہا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ فوراً اس حالت سے باہر نکل آئیں گے، کیونکہ جو ہی یہ لنک ٹوٹتا ہے اس وقت بڑی اندرونی تبدیلی کا عمل شروع ہوتا ہے۔ جب آپ شعور کو لمحے موجود پر مرتکز کرتے ہیں تو دکھ بدن کے دکھ آپ کے شعلہ شعور کا ایندھن بن جاتے ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ شعور کی شمع اور بھی زیادہ منور ہوتی جاتی ہے۔ الکیمی کا فن ماضی میں بہت معروف رہا ہے۔ اس میں دھاتوں کو سونے میں بدلنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اس دور میں صرف الکیمسٹ ہی اس اصطلاح کو استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ صوفی اور روحانی فلسفی اور گرو بھی اس اصطلاح کو استعمال کرتے تھے، جس کی تشریح وہ کچھ اس طرح کرتے تھے: الکیمی کے ذریعے جیسے عام دھاتوں کو سونے میں ڈھال دیا جاتا ہے، اسی طرح درد کو بھی شعور میں ڈھال کر انسان خود کو سونا بنا سکتا ہے۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جس میں اندرونی انتشار، باطنی درزیں بھر جاتی ہیں اور آپ ایک بار پھر کل بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا کام صرف یہ رہ جاتا ہے کہ مزید دکھ تخلیق نہ کریں۔ مجھے اجازت دیں کہ میں اس پورے عمل کا خلاصہ پیش کر سکوں۔ پہلے تو دکھ بدن کی موجودگی کو جانیے، اس کی موجودگی کو قبول کیجیے، مگر یہ یاد رہے کہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، محسوس کرنا ہے۔ محسوسات کو، فیلنگز کو خیالات میں نہیں ڈھالنا ہے۔ اسے جج نہ کریں، کوئی رائے دیں نہ اس کا تجزیہ کریں، اپنے لیے اس سے کوئی شناخت اخذ نہ کریں۔ خود کو خود سمجھیں اور دکھ بدن کو دکھ بدن سمجھیں۔ موجود رہیں، پریزنٹ رہیں، حاضر باش، اور اپنے اندر ہو رہے
ہر عمل کا مشاہدہ کرتے رہیں، بی آبزرور، مشاہدہ کار رہیں، آگاہ رہیں، اویئر رہیں، صرف جذباتی تکلیف سے ہی نہیں بلکہ اس سے بھی جو یہ مشاہدہ کر رہا ہے۔ خاموش ناظر، سائلنٹ واچر، اسی کا نام ہے موجودہ لمحے کی طاقت، پاور آف ناؤ، آپ کی اپنی شعوری حاضر باشی کی طاقت۔ اس کے بعد دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اکثر عورتوں میں دکھ بدن ان کے مخصوص ایام کے شروع میں بیدار ہوتا ہے۔ آگے چل کر میں اس کی وضاحت کروں گا اور وجوہات پر بھی تفصیل سے بات کروں گا۔ اس وقت بس اتنا کہوں گا کہ اگر آپ ہوشیار باش و حاضر باش رہنے کے قابل ہو جاتی ہیں اور اپنے اندرونی احساسات کو دیکھ پاتی ہیں اور ان احساسات کو خود پر غالب نہیں آنے دیتی، تو یہ پینفل وقت آپ کے لیے سب سے بڑی روحانی مشق کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے ماضی کے تمام دکھ بھی بدل جائیں۔ انا کا خود کو دکھ بدن سمجھنا۔ ابھی جس پروسیس کی میں نے بات کی ہے وہ بہت سادہ نظر آنے کے باوجود بہت زیادہ طاقتور ہے۔ یہ عمل اتنا سادہ ہے کہ ایک بچے تک کو سکھایا جا سکتا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ ضرور ایک دن آئے گا جب بچوں کو اسکول میں یہ سکھایا جائے گا۔ ایک بار جب آپ نے اپنے اندر واقع ہو رہی تبدیلی کو بطور ناظر حاضر باش رہتے ہوئے دیکھنے کا فن سیکھ لیا اور آپ اسے سمجھ گئے خود تجربہ کر کے، تو آپ کے ہاتھ میں کائنات کا طاقتور ترین انقلابی ٹول آ گیا۔ اس بات سے انکار نہیں کہ اس عمل میں آپ کو درد سے لا تعلق کرنے کے حوالے سے شدید اندرونی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ہونا اس وقت زیادہ یقینی ہے کہ جب آپ کی زندگی کا اکثر حصہ جذباتی دکھ بدن کو اپنا آپ سمجھتے گزرا ہو اور مکمل یہ احساس خودی کا بڑا حصہ اسی سے منسلک ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دکھ بدن سے آپ نے اپنا افسردہ سیلف تراشا ہوا ہے اور یہ مان لیا ہوا ہے کہ دماغ کا گھڑا یہ افسانہ ہی آپ خود ہو۔ اس صورت میں اپنی شناخت کھونے کا لاشعوری خوف کسی بھی قسم کی ڈس آئیڈینٹیفیکیشن کی شدید مزاحمت کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ آپ دکھ بدن کے ساتھ تو رہنا چن لو گے، مگر نامعلوم کی طرف یہ جست نہیں لگاؤ گے جس میں جانے پہچانے افسردہ سیلف کو کھو دینے کا کوئی خطرہ ہو۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے تو اپنے اندر اس مزاحمت کا مشاہدہ کریں۔ درد سے آپ کی یہ دل بستگی کیوں ہے، اس کو نوٹس کریں، غور سے دیکھیں، ہوشیار رہیں۔ افسردہ رہنے سے جو آپ کو ایک خاص طرح کا لطف مل رہا ہے اسے سمجھنے کی، اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ اس کے بارے میں بولنے اور سوچنے پر آپ کیوں مجبور ہیں، اس کا مشاہدہ کریں۔ مزاحمت خود بخود ختم ہو جائے گی اگر آپ اسے شعور کی سطح پر محسوس کریں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی توجہ کو دکھ بدن کی طرف لے جائیں، بطور شاہد حاضر رہیں اور تبدیلی کے عمل کو نقطۂ آغاز فراہم کریں۔ یہ کام آپ خود کر سکتے ہیں، کوئی اور انسان آپ کے لیے یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن خوش قسمتی سے اگر آپ کو کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے جو شدت سے حالت شعور میں موجود ہے، جسے حضوری کا کیف نصیب ہے، اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی حالت حضوری میں ساتھ ملتے ہیں تو یہ آپ کے لیے مددگار ہو سکتا ہے اور چیزیں زیادہ تیزی کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ اس طریقے سے خدا آپ کا نور جلدی جلدی توانا ہونا شروع ہو جائے گا، جیسے لکڑی کا کوئی ٹکڑا ہو جو ابھی آگ میں ڈالا گیا ہو۔ اسے اگر ایسی لکڑی کے ٹکڑے کے اوپر رکھ دیا جائے جو پہلے ہی شدت سے جل رہا ہو، تو دونوں کے ساتھ رکھنے کے بعد اگر الگ کر دیا جائے تو پہلا لکڑی کا ٹکڑا بھی شدت سے جلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ بہرحال آگ تو ایک ہی ہے۔ روحانی گرو کا ایک ہی تو کام ہے، یہی آگ ہو جانا۔ کچھ تھراپسٹ بھی اس کام کو بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ دماغ کی سطح سے خود اوپر اٹھ چکے ہوں اور شدید شعوری حضوری کی حالت میں ہوں جب وہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوں۔ خوف کا نقطۂ آغاز۔ سوال: آپ نے بتایا کہ خوف جذباتی درد کی بنیاد ہے،
یہ خوف کیسے جنم لیتا ہے اور ہماری زندگیوں میں اتنے خوف کیوں آ گئے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ کیا خوف سیلف پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر مجھے آگ کا خوف نہ ہوگا تو میں خود کو جلا بیٹھوں گا۔ اس بات کو سمجھیں کہ آپ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ آگ سے خوف زدہ ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے۔ بے وجہ کے خطروں اور نقصانات سے بچنے کے لیے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی ذہانت اور تھوڑی سی کامن سینس کی۔ ایسے روزمرہ کے عملی تجربات کے لیے ماضی کے سبق بہت مفید ہیں۔ انسانی تاریخ سے حاصل شدہ علم کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا مفید ہے، مگر اس سے خوف زدہ ہونے کی بھلا کہاں ضرورت ہے؟ ہاں، اب کوئی شخص آپ کو جلانے یا تشدد کرنے کی دھمکی دے تو اس وقت جو چیز آپ محسوس کرتے ہیں اس کا نام ہے خوف۔ یہ جبلتی شرنکنگ سکڑاؤ ہے جو خطرے کے وقت انسانی جسم پیدا کرتا ہے، مگر یہ کوئی نفسیاتی کنڈیشن نہیں ہے جس کے بارے میں ہم یہاں بات کر رہے ہیں۔ نفسیاتی خوف وہ حالت ہے کہ جس کا کسی ٹھوس یا فوری خطرے سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو بلند جگہوں کا خوف ہوتا ہے، وہ محفوظ بلند جگہوں پر بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ نفسیاتی فوبیا ہے۔ نیچرل سکڑاؤ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بلند جگہ جیسے دیوار وغیرہ پر چل رہے ہوں اور گرنے سے بچنے کے لیے جسم سکڑ جاتا ہے۔ یہ نیچرل ہے، فطری ہے۔ لیکن اگر 20ویں منزل پر کسی محفوظ کمرے میں بیٹھے ہیں اور یہ سوچ سوچ کر آپ کو ہول اٹھ رہے ہیں کہ میں اتنی بلندی پر بیٹھا ہوں، تو یہ فوبیا ہے۔ یہ نفسیاتی خوف ہے جو غیر فطری ہے، جو بیماری ہے۔ نفسیاتی خوف کی کئی شکلیں ہیں، جیسے بے چینی، پریشانی، انزائٹی، نروسنس، تناؤ، فکر مندی، فوبیا اور اسی طرح کی دوسری علامتیں۔ اس نوع کا نفسیاتی خوف ہمیشہ کسی ایسی چیز سے متعلق ہوتا ہے جو ہو سکتی ہے، یعنی جو ہوئی نہیں ہے، بس اس کے ہونے کا ایک امکان ہے۔ جیسے 20ویں منزل پر بیٹھے ہوئے یہ سوچنا کہ اگر زلزلہ آیا اور عمارت گر گئی تو کیا ہوگا۔ یہ کسی امکانی واقعے کا خوف ہے جس کی بنیاد نفسیاتی ہے۔ نفسیاتی خوف کا تعلق کبھی بھی موجودہ لمحے میں ہو رہے کسی واقعے سے نہیں ہوتا۔ نفسیاتی خوف کے عالم میں آپ جسمانی طور پر تو لمحے موجود میں ہوتے ہیں، مگر آپ کا دماغ مستقبل میں ہوتا ہے۔ اس سے گیپ تخلیق پاتا ہے جسے انزائٹی گیپ کہا جاتا ہے۔ اور اگر آپ دماغ کے ساتھ نتھی ہیں، آئیڈینٹیفائیڈ ہیں، خود کو اپنا دماغ سمجھنے والے ہیں اور لمحے موجود کی سادگی کی طاقت کے ساتھ اپنا تعلق توڑ چکے ہیں، تو یہ انزائٹی گیپ آپ کا مستقل ساتھی ہے۔ لمحے موجود کی خوشی ہو یا غم، اس کا سامنا کیا جا سکتا ہے، آسانی سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سامنے ہے۔ اذنیس ہی کافی ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر کوئی بڑے سے بڑا واقعہ بھی ہو جائے تو آپ اس کا سامنا اس وقت کر ہی لیتے ہیں جس وقت وہ ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے ذہن کے کسی پروجیکشن سے نہیں لڑ سکتے۔ کسی ایسی چیز سے آپ کیسے لڑیں گے کہ جو بس دماغ میں اپنا وجود رکھ رہی ہو اور حقیقت کی دنیا میں اس کا کہیں کوئی وجود ہی نہ ہو؟ سادہ لفظوں میں کہوں تو یہ کہ آپ مستقبل کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ جب تک آپ مائنڈ کے ساتھ آئیڈینٹیفائیڈ ہیں، جب تک آپ دماغ کو اپنا آپ سمجھ رہے ہیں، تو آپ کی زندگی کی لگامیں انا کے ہاتھ میں ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا ہے، انا بھوت جیسی ایک چیز ہے جس کا اپنی حفاظت کا ایک پورا میکینزم ہے۔ بھوت جیسی اس لیے کہ جیسے بھوت نہ ہونے کے باوجود بھی انسان کو بالکل اسی طرح ڈرا سکتے ہیں جیسے جنگل میں کوئی حقیقی شیر، اسی طرح ذہن کی تخلیق کردہ انا کے تقاضے بھی آپ کو اسی طرح ڈراتے رہتے ہیں۔ انا بنیادی طور پر ولنریبل اور انسیکیور یعنی غیر محفوظ ہے۔ یہ ہمیشہ خود کو کسی نہ کسی خطرے کا شکار رکھتی ہے۔ بھوک کا خطرہ، بے روزگاری کا خطرہ، رشتوں کے ٹوٹ جانے کا خطرہ، کچھ کھو دینے کا خطرہ، ترقی نہ مل سکنے کا خطرہ، باقی لوگوں سے پیچھے رہ جانے کا خطرہ، منصوبوں کے ناکام ہو جانے کا خطرہ۔ انا ہر وقت انہی خطرات میں گھری رہتی ہے، اور ایسا نہیں کہ اسے خطروں کے خوف سے بچنے میں دلچسپی ہو،
بلکہ یہی خطرے ہیں جو اس کے ہونے کا ثبوت ہیں۔ یہ خوف اور یہ خطرے انا کے لیے آکسیجن ہیں۔ انا انہی پر زندہ رہتی ہے کیونکہ یہی خوف اور یہی خطرے ہیں جو انسانوں کو لمحہ موجود سے بیگانہ کر دیتے ہیں۔ وہ لمحہ موجود کہ جو واحد زندہ لمحہ ہے اور جس لمحے میں کوئی خطرہ یا خوف ناممکن ہے۔ انا خطروں کو اتنا حقیقی کر کے دکھاتی ہے کہ یہ زندہ لمحہ یعنی لمحہ موجود انسانی زندگی سے منفی ہو جاتا ہے اور انسان ماضی کے غموں یا مستقبل کے منصوبوں میں جینا شروع ہو جاتا ہے۔ اور انا کی زندگی اسی میں ہے کہ ہم شعوری طور پر لمحہ موجود میں نہ رہیں بلکہ غیر شعوری طور پر ماضی یا مستقبل میں رہیں۔ اور یہ صرف بظاہر کمزور شخصیتوں کے مسئلے نہیں ہیں بلکہ اس انا کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے جو بظاہر دیکھنے میں بہت پر اعتماد دکھائی دے رہی ہو۔ اب آپ ذہن میں لائیں کہ ہم نے کہا تھا کہ جذبات جسم کا وہ رد عمل ہے جو وہ تھاٹس کے جواب میں دیتا ہے۔ کیا پیغام ہے جو جسم فالس مائنڈ میڈ سیلف یعنی انا سے موصول کر رہا ہے، مسلسل موصول کر رہا ہے؟ ڈینجر، میں خطرے میں ہوں۔ اور اس مسلسل آ رہے دماغی میسج کا نتیجہ کیا ہے؟ خوف۔ آف کورس خوف کی کئی ظاہری وجوہات ہوتی ہیں، کچھ کھو دینے کا خوف، ناکامی کا خوف، نقصان کا خوف اور اسی طرح کے بہت سے خوف، مگر آخر میں یہ سارے خوف ایک ہی خوف کی شاخیں ہیں اور وہ خوف ہے انا کی موت کا خوف، انا کے مٹ جانے کا خوف۔ انا کی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے لیے موت ہر وقت اس کی گھات میں ہے، موت اس کے لیے ہر کونے میں چھپی بیٹھی ہے۔ اس مائنڈ آئیڈینٹیفائیڈ حالت میں موت کا خوف آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر اثر کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر بظاہر بہت ہی معمولی سی اور نارمل سی یہ ضرورت کہ کسی سے بحث کرتے ہوئے آپ ہاریں نہ، غلط نہ ثابت ہوں، جس میں آپ مینٹل پوزیشن کا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس مینٹل پوزیشن یا رائے کے ساتھ آپ خود کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہوں، یہ بھی موت کے خوف کی علامت ہے۔ اگر آپ نے مینٹل پوزیشن کے ساتھ خود کو ایک سمجھ لیا ہے اور اس صورت میں آپ غلط ثابت ہو جاتے ہیں تو دماغ کی بنیاد پر تعمیر شدہ آپ کا احساس ذات، سینس آف سیلف، اسے اپنے لیے سنجیدہ خطرہ اور تباہی سمجھتا ہے۔ اس لیے بطور انا آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے غلط ہونا۔ غلط ہونا انا کے لیے مر جانے جیسا ہے۔ اس مسئلے پر جنگیں لڑی جا چکی ہیں اور انسانوں کے مابین تعلقات اس کی بنیاد پر روزانہ ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک بار جب آپ نے خود کو اپنے دماغ سے الگ کر لیا تو آپ کسی بھی بحث میں غلط ثابت ہو جاتے ہیں یا صحیح، اس کا آپ کے احساس ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے ہمیشہ درست ہونے کی جبری اور گہری لاشعوری ضرورت، جو کہ تشدد ہی کی ایک شکل ہے، باقی نہیں رہے گی۔ جو آپ سوچتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں وہ آپ کھل کر اور صاف واضح انداز میں کہیں گے، مگر نہ تو جارحانہ انداز اختیار کریں گے نہ ہی دفاعی انداز۔ اب آپ کا احساس ذات خود اپنے اندروں کے حقیقی اور گہرے مقام سے پھوٹے گا، نہ کہ دماغ سے۔ اپنے اندر موجود ان چیزوں کو غور سے دیکھیں جن کے حوالے سے آپ دفاعی رویہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر خود سے سوال کریں کیا چیز ہے جس کا آپ دفاع کر رہے ہیں۔ ایک سراب نما شناخت، اپنے ذہن میں موجود ایک تصویر، ایک افسانہ۔ اس پیٹرن کو جب آپ شعور کی سطح پر لے آئیں گے، اس کو دیکھ سکیں گے تو خود کو اس سے الگ کر کے بھی دیکھ سکیں گے۔ آپ کے شعور کی روشنی میں لاشعوری پیٹرن فوراً ہوا ہو جائے گا۔ اس سے سب دلائل اور پاور گیمز کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انسانی تعلقات کو یہی دلائل، یہی پاور گیمز ہی تو تباہ کر رہی ہیں۔ شعور کی سطح پر آتے ہی آپ ان سے الگ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، دوسروں پر طاقت حاصل کرنا آپ کی طاقت نہیں ہے، کمزوری کی علامت ہے۔ حقیقی طاقت آپ کے اندر ہے، اور یہ طاقت آپ کے پاس اس لمحے میں بھی موجود ہے۔ بس کوئی بھی شخص جو خود کو دماغ سے شناخت کرتا ہے، مائنڈ آئیڈینٹیفائیڈ ہے، وہ ہستی میں گڑے گہرے سیلف کی حقیقی طاقت سے کٹ چکا ہے
اور ہمادم اسے خوف کا ساتھ چاہیے۔ لوگ کہ جو دماغ کی سطح سے اوپر اٹھ چکے ہیں ان کی تعداد ابھی بہت کم ہے، اس لیے آپ یہ فرض کر سکتے ہیں کہ عملاً جس بھی کسی شخص سے آپ ملتے ہیں وہ حالت خوف میں رہنے والا شخص ہے، بس مختلف لوگوں میں خوف کی شدت میں فرق ہے۔ یہ خوف کبھی انزائٹی اور فکر مندی کے درمیان جھولتا رہتا ہے تو کبھی عجیب سی بے چینی اور دوسرے لوگوں سے احساس سے خطرہ کے درمیان بھٹکتا رہتا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد اس حقیقت سے اس وقت ہی آگاہ ہو پاتی ہے جب یہ خوف اپنی شدید حالت میں ان کے سامنے آتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دماغ کو اپنا آپ سمجھنے والی انسانوں کی عظیم اکثریت ہمادم اس خوف کو ساتھ لے کر جی رہی ہے۔ انا کی تلاش برائے کاملیت۔ جذباتی درد کا ایک اور پہلو جو کہ انائی ذہن کا لازمی خاصہ ہے وہ ہے اس کے اندر کا یہ گہرا احساس کہ اس میں کچھ کمی ہے، وہ ناکامل ہیں، وہ کاملیت کی سطح پر نہیں ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ احساس شعوری ہوتا ہے، باقیوں میں غیر شعوری۔ اگر یہ شعوری ہے تو اپنا اظہار بے چینی اور مسلسل اپنی کم مائگی، فرومائگی، احساس کم تری کی صورت میں کرتا ہے۔ اگر لاشعوری ہے تو یہ بالواسطہ طور پر شدید خواہش، طلب، ضرورت میں اپنا اظہار کرتا ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں لوگ انا کی تشفی اور چیزوں کے ساتھ اپنی شناخت جوڑنے کے جتن میں رہتے ہیں تاکہ اپنے اندر کے خلا کو بھر سکیں۔ اسی لیے لوگ اپنی ملکیتوں، دولت، کامیابی، طاقت، پہچان یا خصوصی تعلقات کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر وہ خود اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنے، خود کو زیادہ کامل محسوس کرنے کے لیے یہ ساری تگ و دو کرتے ہیں۔ مگر المیہ یہ ہے کہ جب وہ یہ تمام چیزیں حاصل بھی کر لیتے ہیں تب بھی انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خلا تو اب بھی ان کے اندر موجود ہے۔ یہ خلا اپنی فطرت میں اتھاہ ہے۔ اب وہ حقیقتاً مشکل میں آ جاتے ہیں کیونکہ اب تو وہ اس سراب میں بھی نہیں جی سکتے کہ فلاں چیز نہیں تو فلاں چیز انہیں مکمل کر دے گی۔ ہاں، مگر اب بھی وہ چاہیں تو پلٹ سکتے ہیں، اگرچہ یہاں سے واپسی کچھ آسان نہیں ہے۔ جب تک آپ کی زندگی کی لگامیں انا کے پاس ہیں آپ حالت سکون میں پیسفل ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کے اندر اطمینان یا بھرپور زندگی کا احساس پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، تھوڑی دیر کے لیے آپ اس احساس کو جی سکتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی من چاہی چیز مل جائے یا کوئی بڑی خواہش پوری ہو جائے، کیونکہ انا احساس ذات کو بیرونی ذرائع سے اخذ کرتی ہے۔ اسے ضرورت ہوتی ہے باہری اشیاء سے اپنی شناخت جوڑنے کی، اس کا ہر دم دفاع کرنا پڑتا ہے اور ہر دم اس کا پیٹ بھرنا پڑتا ہے۔ ایگو آئیڈینٹیفیکیشن کی عام مثالیں ملکیتیں، سماجی رتبے اور پہچان، علم اور تعلیم، ظاہری شباہت، خصوصی صلاحیتیں، تعلقات، ذاتی اور خاندانی تاریخ، عقائد کا نظام اور اکثر سیاسی، قومی، نسلی، مذہبی اور دیگر اجتماعی شناختیں ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی آپ نہیں ہیں۔ کیا یہ سب سننے میں خوفزدہ کرنے والا لگ رہا ہے؟ یا ایسا ہے کہ یہ جان کر آپ نے سکھ کا سانس لیا ہے جلد یا بدیر آپ کو یہ تمام چیزیں ترک کرنا ہی ہیں؟ شاید ابھی بھی آپ اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں، اور یقین مانیے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یقین کریں کہ آپ کی شناخت ان میں سے کسی بھی چیز سے جڑی ہوئی نہیں ہے۔ آپ خود اس حقیقت کو جان جائیں گے، کم سے کم ایک وقت تو آپ ضرور ہی اس حقیقت کو جانیں گے کہ جب موت کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھیں گے۔ موت اسی کا تو نام ہے کہ ہر اس پرت کو آپ سے جدا کر دے جو آپ نہیں ہو۔ زندگی کا راز موت سے پہلے مر جانے میں ہے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر آپ جانتے ہیں کہ موت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یہ تھا پاور آف ناؤ از اقہار ٹولے کا دوسرا چیپٹر۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم سنیں گے پاور آف ناؤ کا تیسرا چیپٹر، جس کا موضوع ہے لمحے موجود کی گہرائی میں اترنا۔ اگلی ایپیسوڈز کو پر وقت سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے
آپ کو اطلاع ملتی رہے۔ اس کے علاوہ روحانیت، تاریخ، فلسفے اور میڈیٹیشن پر میرے دیگر چینلز کے لنکس بھی آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں مل جائیں گے۔ انہیں بھی ضرور وزٹ کریے اور سبسکرائب کریں۔